میں ان کے سامنے تقریر کیسے کروں؟ تو علی شیر خدا فرماتے ہیں بیٹا عبدالقادر اپنا منہ کھولو. سرکار غوث اعظم اپنا منہ کھولتے ہیں تو مولائے کائنات شیر خدا نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. جیسے علی نے 6 مرتبہ ڈالا اتنے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے علی شیر خدا کے دامن کو تھام کر کے عرض کیا اے دادا جان علی شیر خدا نانا محمد رسول اللہ نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور آپ 6 ہی مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو علی کا ذرا عقیدہ دیکھو, علی کا جواب سنو. علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذرا جواب سنو. علی فرماتے ہیں اے شیخ عبدالقادر جیلانی میں 6 مرتبہ اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ تعداد میں رسول سے برابری نہ ہو جائے. نبی نے 7 مرتبہ ڈالا, میں 6 مرتبہ اس لیے ڈالا کہ تاکہ تعداد میں رسول سے برابری نہ ہو جائے. یہ علی شیر خدا ہے جو تعداد میں رسول سے برابری نہیں کر رہے ہیں. ان کا دماغ کہاں تک پہنچا ہوا ہے جو 7 میں رسول اللہ سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر رسول کی محبت کی چاشنی تمہیں لینی ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا. ان کا اٹھنا دیکھو, ان کا بیٹھنا دیکھو, ان کا چلنا دیکھو, نبی کے نام پہ قربان ہوتے دیکھو. جب صحابہ کی مقدس زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھو گے تب محمد رسول اللہ کی محبت کی چاشنی ملے گی. ابن تیمیہ, ابن قیوم, محمد بن عبدالوہاب نجدی کی ناپاک زندگیوں سے تمہیں رسول اللہ کی محبت کی چاشنی نہیں مل سکتی ہے. برباد کر دیا ان حرام خوروں نے اسلام کے رونق کو, مٹا کے پیمانوں نے اس مذہب اسلام کی خوبصورتی کو. اے مسلمانوں, مولائے کائنات فرماتے ہیں 6 مرتبہ اس لیے ڈال رہا ہو تاکہ تعداد میں رسول سے برابری. علی داماد پیغمبر بھی ہیں, صحابی رسول بھی ہیں, اچھا چہرے بھائی بھی. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعداد میں رسول سے برابری نہیں کر رہے ہیں. اور آج کا وہابی حرام خور کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے معاذ اللہ رب العالمین. اور آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو حرام خور نبی کو اپنی طرح بشر کہتا ہے, رسول اللہ کی شان میں توہین کرتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں گستاخیاں کرتا ہے, ایسے حرام خوروں کو اپنے دروازے پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہو, مہمان نوازی کرتے ہو. یہ محبت رسول کی علامت نہیں ہے, محبت رسول کی پہچان نہیں ہے. نبی کا سچا عاشق ہے وہ ہوتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو دشمن احمد پر شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مرفرت کیجئے, غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دین. یا رسول اللہ کی قدرت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی شیر خدا تشریف لے گئے. اب جب علی شیر خدا گئے, آقا علم کے شہر ہیں اور علی یہ باب علم ہیں. دونوں حضرات سرکار غوث اعظم کے دہن شریف میں لعاب دہن ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کے علم کا اندازہ اب کون لگا سکتا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں تقریر کرنے کے لیے پہلی مرتبہ بغداد کے جامع مسجد پہ کھڑا ہوا اور تقریر کرنا شروع کیا تو میری تقریر سن کر کے پوری مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھر جاتی ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں دوسری مرتبہ بغداد میں تقریر کرنے کے لیے جامع مسجد میں کھڑا ہوا تو جامع مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی اور باہر لوگ نظر آ رہے تھے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ بغداد کے میدان میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو 70 ہزار کا مجمع تھا, یعنی 1 لاکھ سے زائد ہے مجمع تھا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر میں اللہ اکبر
سرکار غوث اعظم کی تقریر جب ہوتی تھی تو مجمع 1 لاکھ سے زائد کا ہوتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 400 افراد قلم دوات لے کر کے بیٹھتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر نقل فرماتے تھے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مجمع سے 250 مردے اٹھائے جاتے تھے. خشیت الہی سے اس طرح مرعوب ہوتے تھے کہ لوگوں کی روحیں نکل جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تقریر کرنا شروع کرتے ہیں پیارے تو آپ ایک دن تقریر کر رہے تھے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں اگر مالدار بننا چاہتے ہو مالدار بننا چاہتے ہو تو نمازی ہو جاؤ. مالدار بننا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ. دیکھیے میں تو نہیں جاننا ہوں لیکن اللہ علیم و خبیر ہے. اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اللہ کے علم سے کائنات. امام صاحب ہے نا, امام صاحب کو تو معلوم ہے کہ کون کون لوگ نماز. سرکار غوث اعظم جب تقریر فرماتے ہیں تو تقریر میں ارشاد فرماتے ہیں اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو نمازی ہو جاؤ. مالدار بننا چاہتے ہو تو نمازی ہو جاؤ. ایک غریب تقریر آپ کی سن رہا تھا. مزدور تھا, وہ مزدوری کر کے زندگی گزار رہا تھا. اس نے غوث اعظم کی تقریر سنی. غوث اعظم نے دوران تقریر ارشاد فرماتے ہیں مالدار بننا چاہتے ہو تو نمازی ہو جاؤ. وہ مزدور اسی وقت عہد کر لیا اب میں نماز نہیں قضا کروں گا, بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گا. اللہ اکبر. پڑھتا رہا 2 برس کا عرصہ گزر گیا. اتنا مالدار ہو گیا, اتنا مالدار ہوا کہ 40 مزدور ہیں اس کے یہاں اب کام کر رہے ہیں. پہلے وہ مزدوری کر رہا تھا لیکن نماز کی برکت اس طرح ظاہر ہوئی کہ اس کے یہاں اب مزدور کام کر رہے ہیں. بیٹھا تھا غوث اعظم کی تقریر کا خیال آیا. اتنے میں اٹھا اشرفیوں کو لیا تھیلی میں بھرتا ہے. بھرنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا حضور یہ نذران عقیدت قبول فرما لے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ کیسا نذرانہ ہے. اس نے عرض کیا حضور 2 برس کا عرصہ گزر گیا, میں تقریر سننے کے لیے آیا تھا. آپ نے تقریر میں ارشاد فرمایا تاکہ جو نمازی بننا چاہتا ہے وہ جو مالدار بننا چاہتا ہے وہ نمازی ہو جائے. حضور آپ کی تقریر سن کر کے اس وقت سے آج تک میری نمازیں قضا نہیں ہوئی ہے. نماز کی برکت سے نماز کی برکت اس قدر ظاہر ہوئی, اتنی ظاہر ہوئی کہ میں مالدار ہو گیا. 40 مزدور ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں اب وہ نذرانہ پیش کر رہا ہے. حضور اسے قبول فرما لیجئے, حضور اسے قبول فرما لیجئے. سرکار غوث اعظم نے قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد خادم سے فرمایا یہ خادم اس اشرفی کو لے لے اور بغداد کے غریبوں میں تقسیم کر دے. جب خادم اشرفیوں کو لیا اور لے کر کے بغداد کے غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کیا تو تاریخ شاہد ہے کہ جتنے غریب اس اشرفی کو پاتے ہیں سب کے سب مالدار ہو جاتے ہیں. اتنی برکت ظاہر ہوئی. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ تقریر کا عالم تھا پیارے. بڑی تاریخیں ہیں, انشاءاللہ تعالی کبھی زندگی سلامت رہی تو بیان ہوگا. آپ اتنا سنیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر فرما رہے ہیں. آپ کے ایک شہید خلیفہ ہیں, آپ کے ایک شہید مرید ہیں جن کا نام علی ابن حیدی بتایا جاتا ہے. علی ابن حیدی یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید خلیفہ ہیں. علی ابن حیدی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ نے اعلان کیا تھا میرا یہ قدا ہر اولیاء کی گردن پر ہے، تو سب سے پہلے علی ابن حیتی اس وقت بغداد کے منبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو علی ابن حیتی کا بیان ہے کہ جب غوث اعظم کا اعلان ہوا کہ میرا یہ قدا تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو غوث اعظم جس منبر پہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر رہے تھے، اس منبر کے لکڑی کو جیسے میں سر سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، تو مجھے محسوس ہوا کہ ولایت میں میرا درجہ بڑھ گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہید خلیفہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار غوث اعظم کے قدموں پر میں نے اپنا سر رکھ دیا۔ جب سرکار غوث اعظم کے قدم پر سر رکھا تو میرا مقام اور بلند ہو گیا۔ سید علی ابن حیتی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم شریف کو اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا، گردن پہ رکھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ ولایت میں مجھے اتنا درجہ عطا کر دیا گیا ہے جس کا مجھے میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ علی ابن حیتی ہے۔ علی ابن حیتی کا معاملہ یہ ہے، حیوات الحیوان کے اندر علامہ دمیری تحریر فرماتے ہیں علی ابن حیتی کے نام کی برکت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو، کوئی پریشان حال ہو، علی ابن حیتی کے نام کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ علی ابن حیتی کے نام کی برکت سے اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ علی ابن حیتی یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن سرکار غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، علی ابن حیتی سامنے بیٹھ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن رہے تھے۔ تقریر سنتے جا رہے ہیں، اتنے میں اوگھ آتی ہے، اور جیسے اوگھ آئی نصیبہ بیدار ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی ابن حیتی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ علی ابن حیتی کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ علی ابن حیتی آقا کریم کے رخ والضحا کی زیارت کر رہے ہیں، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت علی ابن حیتی عالم خواب میں کر رہے ہیں، ادھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر بند فرماتے ہیں، منبر سے نیچے اترتے ہیں، اور جب منبر سے نیچے غوث اعظم اترتے ہیں تو 1 لاکھ سے زائد مجمع کھڑا ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ابن حیتی کے قریب جاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے علی ابن حیتی کے سامنے کھڑے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد کا مجمع کھڑا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ علی ابن حیتی کے خواب سے تشریف لے گئے، علی ابن حیتی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور جیسے نیند سے بیدار ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرا مرشد برحق ہے، میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ دونوں باندھے ہوئے ہیں اور پورا مجمع کھڑا ہے۔ علی ابن حیتی اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے حضور ہے مجھے آپ کے آنے کا علم نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی میرے خواب میں تشریف لائے تھے، میں نبی کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا، مجھے آپ کے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے علی ابن حیتی تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی زیارت ہے، تم عالم خواب میں کر رہے تھے اور میں عالم بیداری میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، اسی لیے میں تیرے سامنے آ کر کے اور کھڑا ہو گیا ادب کے ساتھ ہے اور نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت۔ بس اب آپ یہ سن لیجئے، یہ نقطہ آپ خلاصہ کر لیجئے۔ علی ابن حیتی کی خواب میں آقا آئے۔ آپ کے خواب میں اگر کوئی آ جائے تو امام صاحب خواب میں آنے والے کو دیکھیں گے، لیکن ادھر سرکار غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں،
علی ابن حیتی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اونگھ آئی، نصیبہ بیدار ہوا، سرکار خواب میں تشریف لائے تو عالم خواب میں علی ابن حیتی نبی کی زیارت کر رہے ہیں، تو عالم خواب میں آقا کی زیارت علی ابن حیتی کر رہے ہیں، اور سرکار غوث اعظم آقا کو آتے ہوئے تشریف لاتے ہوئے عالم بیداری میں دیکھا، تقریر بند کیا، نیچے اترے، علی ابن حیتی کے سامنے کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آنے والی شخصیت ایک ہے اور دیکھنے والی شخصیت دو ہے، ایک عالم خواب مشاہدہ کر رہی ہے اور دوسرا عالم بیداری میں دوسری ذات مشاہدہ کر رہی ہے۔ اے مسلمان ہو، سرکار غوث اعظم رسول اللہ کو عالم بیداری میں دیکھ رہے ہیں اور علی ابن حیتی عالم خواب میں نبی کا دیدار کر رہے ہیں۔ علی ابن حیتی کا دیدار کرنا خواب میں اور سرکار غوث اعظم کا دیدار کرنا عالم بیداری میں اس بات میں غمازی کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ اگر خواب میں تشریف لائے تو اسے محض خواب ہے، تصور نہ کیا جائے بلکہ 100% صحیح ہے، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا تمثل فی صورتی۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا ہے، شیطان میری طرح نہیں، شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عالم بیداری میں سرکار غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، عالم خواب میں علی ابن حیتی دیکھ رہے ہیں۔ علی ابن حیتی کا عالم خواب میں دیکھنا اور سرکار غوث اعظم کا عالم بیداری میں رسول اللہ کو دیکھنا اس بات پہ غمازی کر رہا ہے، اس بات پہ دال ہے کہ رسول اللہ اگر خواب میں تشریف لائیں تو اسے محض خواب نہ سمجھا جائے بلکہ 100% صحیح ہے۔ نبی فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا تمثل فی صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا۔ بتائیے شیطان نبی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے نا؟ شیطان کو پاور ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا؟ شیطان جو شکل چاہے اختیار کر سکتا کہ نہیں؟ مرد بھی بن سکتا ہے، عورت بھی بن سکتا ہے، ہر شکل میں آ سکتا ہے، پاور ملا ہے۔ لیکن شیطان کو پاور ملنے کے باوجود بھی شیطان نبی کی طرح نہیں ہو پا رہا ہے، مگر یہ دو ٹانگ کا ابلیس وہابی نبی کو اپنی طرح کہہ کر کے ابلیس کا باپ بن رہا ہے، ابلیس کا باپ بنا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی لئے میں کہتا ہوں پیارے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کیجئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال تک مسلسل سرکار غوث اعظم ایک رات میں روز آنا ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی عبادت کا معاملہ تھا۔ آپ لوگ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی محبت انشاءاللہ تعالی ضرور رنگ لائے گی، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم محو عبادت کے ایک مرتبہ ندا آئی عبدالقادر کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں پروردگار جو چاہتا ہو تو جانتا ہے۔ ندائی عبدالقادر کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں پروردگار جو چاہتا ہوں تو جانتا ہے۔ ندائی عبدالقادر کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں پروردگار جو چاہتا ہوں تو جانتا ہے۔ تب تک ندا آئی اے عبدالقادر جا، جو تیرا چاہنے والا ہوگا، جو تیرا ماننے والا ہوگا، جو تجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ سرکار غوث اعظم کا چاہنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے، اور توبہ کی توفیق کے تعلق سے آقا کریم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اے مسلمانوں، سرکار
غوث اعظم کی بارگاہ سے ہم لوگوں کو یہ بہت بڑا انعام مل رہا ہے کہ غوث اعظم کی محبت کے صدقے میں اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت تھے, عظیم البرکت تھے, دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اے نبی کے چاہنے والوں, جب دعا مانگو تو اس انداز میں مانگو, یا الہی قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. ہم بھی جب بھی دعا مانگے تو اسی طرح مانگے, یا الہی قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. بس چلتے چلتے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. آپ لوگ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے, ذمہ دار آپ لوگ ہیں. اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھیے, اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھیے اور پردے میں رہنے کی ہمیشہ تاکید کرتے رہیے. اور میری اسلامی ماں اور بہنوں, آپ اپنے بھائیوں کی, آپ اپنے والدین کی, آپ اپنے شوہروں کی عزتوں کی حفاظت کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی قدم چومے گی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس بارگاہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں چند عورتیں آئیں. آنے کے بعد عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ, اے میرے آقا, مردوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہے. مرد میدان جنگ میں جائے گا, لڑے گا دشمن سے, تلواریں چلائے گا, جہاد کا ثواب پائے گا. اور ہم لوگوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں, تو ہم لوگوں کو جہاد کا ثواب کیسے ملے گا؟ یا رسول اللہ, ہمیں جہاد کا ثواب کیسے ملے گا؟ یا رسول اللہ, کوئی عمل بتا دیجئے. تو میرے آقا فرماتے ہیں, میں ایک عمل بتا رہا ہوں, اس عمل پہ جو عورت عمل کرے گی اسے گھر بیٹھے جہاد. عورتوں کو میدان جنگ میں نہیں جانا, تلوار نہیں چلانی, مگر پھر بھی جہاد کا ثواب مل جائے گا. عمل کیا ہے؟ عورتیں عرض کرتی, یا رسول اللہ ذرا عمل بتا دیجئے. آقا فرماتے, جو عورت پردے میں رہ کر, اپنے گھر کے چہر دیواری میں رہ کر اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی رہے, محمد کا وعدہ ہے کہ اسے گھر بیٹھے جہاد. قاری علی احمد صاحب تشریف فرما ہے, امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. امانت سے مراد کیا ہے؟ دولت نہ, شوہر پیسہ دے دے تو پیسے کو کم خرچہ ہے نا, یہ نہیں مراد ہے. خزانہ نہیں مراد ہے, گھر کا اثاثہ نہیں, بلکہ شارحین حدیث فرماتے ہیں شوہر کی امانت سے مراد عورت کی خود عزت ہے, عورت کی خود عزت ہے. اب حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ جو عورت پردے کی چہر دیواری میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے, اپنے آبرو کی حفاظت کرتی رہے, اپنی عصمت کے پیرہن کو تار تار ہونے سے بچائے رکھے, محمد رسول اللہ کا وعدہ ہے. نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کو گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا, جو پردے کی چہر دیواری میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے. کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں کا تو حال الگ حال ہے. اگر ناچ ہو, قوالی ہو, تو مردوں سے زیادہ عورتیں آتی ہیں. خلط ملط کا مسئلہ رہتا ہے, ان علماء سے پوچھئے خلط ملط کا مسئلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ایک بنائے, ایک بنائے. مذہب مہذب جماعت اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ نبی کا فرمان ایسا فرمان ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا ہے, کبھی غلط ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, وہ زبان جس کو سبھی کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اور ڈالتی قلبوں میں عظیم
امت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرتی پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. اور چلتے چلتے بارگاہ غوثیت کی استغاثہ بھی ہے کہ سرکار غوث اعظم آپ رب کے قریب ہیں، رب کے محبوب بندے ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں. عالی جناب اظہر بھائی اور عالی جناب نوشاد بھائی بلگرامی کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں. سرکار ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے آپ خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان حضرات کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور ہم سب مل کر کے اجتماعی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے حبیب کے حبیبوں کے صدقے میں عالی جناب اظہر بھائی اور عالی جناب نوشاد بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، جملہ ملحق بیماریوں سے محفوظ و معمون فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے مسلمانوں جب تک جیو مسلمان بن کے جیو، مرو تو مسلمان بن کے مرو، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار پر مرو. اعلیٰ حضرت سرکار زندہ باد پائندہ باد، کل کے رضا ہے خنجر خوخار بر کے بار. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کرے، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. ایوان نزدیت ہو قصر وہابیت، سب تحس نحس ہو یہ دھماکہ رضا کا ہے. میرے بیان کرنے میں لفظاً مانن شران روایتاً کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں علماء اہل سنت کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.